انہی میں سے ایک چیز ابھی ہمارے سامنے 14 جنوری کو آنے والی ہے، جسے ہم اپنی زبان میں اتران کہتے ہیں۔ مکر سنکرانتی جو منائی جاتی ہے، حقیقت میں مسلمانوں اس کی حقیقت کو جانو گے تو اگر ایمان والے ہو گے تو کبھی زندگی میں پتنگ نہ خریدو گے نہ اڑاؤ گے۔ ایک غیر مسلم مورخ ڈاکٹر پی ایس نجار، وہ اپنی کتاب پنجاب آخری مغل دور میں اس نے کتاب میں لکھا ہے اس کی حقیقت کے بارے میں کہ اس وقت جو ہے ایک آدمی حقیقت رائے باغمل پوری سیالکوٹ کا جو آدمی تھا، اس کا ایک بیٹا تھا، اس کی شادی کشن نامی جو آدمی تھا اس کی بیٹی کے ساتھ ہوئی تھی، لیکن حقیقت رائے مسلمان نہیں تھا، اس کو پڑھنے کے لیے پڑھا ہوا بھی نہیں تھا، اس کو پڑھنے کے لیے ایک مسلم اسکول کے اندر لاہور میں اس کا ایڈمیشن کرایا گیا کہ کچھ پڑھ لے، اتنا بڑا ہو گیا، کچھ دنیا کی تعلیم حاصل کر لے۔ اسکول میں جب اس کا ایڈمیشن کرایا گیا، اتران کی حقیقت کو سنے، ایک ایک مسلمان تک پہنچائے، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا بلغوا انی ولو آیہ۔ اگر آپ ایک بات بھی جانتے ہیں نا تو مسلمانوں تک، دوسروں تک پہنچانا آپ کی ذمہ داری ہے۔ تو حقیقت رائے باغمل پوری کا ایڈمیشن مسلمان اسکول کے اندر ہو گیا، اور اس اسکول میں جو ٹیچر تھی پڑھانے والی، اس نے جو ہے ہندو دیوتاؤں کے بارے میں کوئی لفظ بول دیا جس کی وجہ سے حقیقت رائے باغمل پوری اس نے ٹیچر کے خلاف احتجاج شروع کیا، اور اس احتجاج کرتے 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 اس نے میرے اور تمہارے آقا تاجدار مکی و مدنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، نازیبا الفاظ کہے، گالیاں دی جناب محمد الرسول اللہ کو۔ یہی نہیں بلکہ ہم سب کے آقا جناب محمد الرسول اللہ کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی شان میں بھی گستاخی کی، نازیبا الفاظ کہے، گالیاں دی، جس سے اس وقت مسلمانوں کا دل بہت غمگین اور دکھی ہوا۔ کیا کہا جائے، کس طرح اس کو روکا جائے؟ ان لوگوں نے اس وقت کا جو افسر تھا زکریا خان، اس تک بات پہنچائی۔ جب ہندوؤں کو لگا کہ یہ بات زکریا افسر جو ہے اس کے پاس پہنچ چکی ہے، تو وہ لوگ جمع ہوئے اور آئے زکریا خان کے پاس لاہور میں، کہا کہ ہم اس کی حقیقت رائے کی جو ہے سفارش کے لیے آئے ہیں، اس سے غلطی ہوئی ہے، اس نے آپ کے پیغمبر کی بیٹی کے شان میں گالیاں دی ہے، گستاخی کی ہے، ہم اس کی سفارش کر رہے ہیں، آئندہ غلطی نہیں ہوگی، تم اسے معاف کر دو۔ زکریا خان نے کہا میری تمہاری بات ہوتی تو برداشت کر لیتا، یہ تو میرے اور مسلمانوں کے آقا جناب محمد الرسول اللہ کے شان کی بات ہے، یہ تو میرے اور تمہارے آقا کی بیٹی فاطمہ الزہرا کی عزت کی بات ہے، یہاں معافی نہیں ملے گی۔ اسے کوڑے لگائے زکریا خان نے، اس کے بعد اس کو سزائے موت دے دی۔ یہ واقعہ 1734 کا ہے۔ اب اس کے بعد اس کے نام پر اس کی یاد میں میلہ شروع ہوا، جس کو بسنت کا میلہ اور وسنت بھی کہا جاتا ہے۔ یہ میلہ اس کی یاد میں شروع ہوا، میلہ منایا جانے لگا۔ اسی کے اندر جو پنچنمی کے پھول جو پیلے کلر کے، اس کی پوجا کی جاتی اور وہاں سے لے جا کر کے گھروں میں لوگوں کو دکھائے جاتے، طرح طرح کی چیزیں اس میلے کے نام پر شروع ہوئی۔ اور بعضوں نے یہاں تک کہ کہا ہے کہ اسی کی یاد میں 14 جنوری کو
حقیقت رائے کے نام پر سب سے پہلی پتنگ اڑائی گئی کہ حقیقت رائے اچھا آدمی تھا، اس کے نام کو بلند کرنے کے لیے پتنگ پر اس کا نام لکھ کر کے ہوا میں اڑایا گیا 14 جنوری کو. اس لیے وہ گستاخ رسول تھا، اس کا نام اونچا کرنے کے لیے 14 جنوری کو گستاخ رسول کے نام پر پتنگ اڑائی گئی. گستاخ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے نام پر پہلی پتنگ اڑائی گئی. اگر آپ اڑا رہے تو آپ حقیقت رائے کے نقش قدم پر گستاخ رسول، گستاخ حضرت فاطمہ الزہرا تو نہیں بن رہے. آپ سوچنے کی بات ہے. پتنگ کا سلسلہ میرے آقا کی گستاخی کرنے والا، میرے آقا کو گالی دینے والا، میری آقا کی بیٹی کو گالی دینے والا، اس کے نام پر پتنگ اڑائی گئی اور میں کر رہا ہوں تو میں بھی تو اسی کی صف میں داخل ہو گیا. میں بھی تو گستاخ رسول کا ساتھ دے رہا ہوں، میں بھی تو گستاخ حضرت فاطمہ کا ساتھ دے رہا ہوں. پتنگ بازی کے اندر ہوتا کیا بھائی؟ فضول خرچی ہے. آدمی محنت سے کمایا اور فضول خرچی کے اندر اپنے پیسوں کو برباد کر رہا ہے. وہی پیسہ اگر کوئی چھین لے تو لڑائی ہو جائے گی. وہی پیسہ خود ضائع برباد کرے. سوچنے کی پتنگ اڑ رہی ہے، پتنگ کے پیچھے دوڑ رہے ہیں. جو اللہ کے نبی نے فرمایا کبوتر اڑا کر کبوتر کے پیچھے بھاگنے والا، میرے آقا نے کہا وہ شیطان ہے، تو پتنگ کے پیچھے بھاگنے والا بھی وہ بھی شیطان ہے. میرے آقا نے فرمایا کہ کسی کی چیز لوٹ کر نہ کھائی جائے. لوٹ مار کرنے کو میرے آقا نے منع فرمایا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ روایت میں جو لوٹتا ہے کسی کی چیز کو وہ مومن نہیں. دوسروں کی چیز پتنگ کو لوٹنے کے لیے بھاگ رہے تو وہ مومن کیسے ہو سکتا ہے؟ مومن کیسے ہو سکتا ہے؟ اور میرے نبی نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدیہ، کہ مسلمان تو ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. پتنگ اڑانے والا دوسرے کی پتنگ اس لیے کاٹ رہا ہے کہ اس کی پتنگ کٹے گی تو اسے افسوس ہوگا، اسے تکلیف ہوگی، تکلیف پہنچا رہا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا مومن مسلمان کیسے ہو؟ بڑے بڑے جو چھتوں پہ چڑھ جاتے ہیں، پتنگ تو اڑا نہیں سکتے، کاٹ نہیں سکتے، تو کسی کی پتنگ کٹتی تو اس کی جھول پکڑ کر کے کھینچتے، جھول لوٹ. یہ بھی کسی کی چیز کو لوٹنا یہ بھی حرام، جائز نہیں، جائز نہیں. اس پر بھی کچھ نہیں. اب تو مسلمان اتنا بے غیرت ہو گیا، اتنا بے غیرت ہو گیا کہ اپنی جوان بیٹیوں کو اپنی بیویوں کے چھتوں پر چڑھا کر پتنگ اڑاؤ. اپنی بہن بیٹی کو پتنگ، نامحرم مرد چاروں طرف چھتوں پر موجود ہے، ہماری بہن بیٹی چھتوں پر اڑ کر پتنگ چڑھائے، یہ بھی کسی کوٹھے پہ لے جانے سے کم نہیں ہے. بلکہ اتنا زیادہ آج کا نوجوان من چلا ہو گیا کہ سامنے ڈھابے پہ کون سی لڑکی کھڑی ہے اس پتنگ پر اپنا موبائل نمبر لکھ کر کے وہ پتنگ کو جو ہے اس کے ڈھابے پر گراتا ہے تاکہ میرا نمبر پہنچ جائے اور سیٹنگ چالو ہو جائے. پتہ ہی نہیں ہوتا ہماری بہن بیٹی چھتوں پر ہے اس وقت کہاں کس سے نظر ملی، کس سے کیا تعلق پیدا ہوا، گناہ کا سلسلہ شروع ہو گیا، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا. شریعت نے یوں ہی نامحرم سے دوری کا حکم نہیں دیا ہے. کتنی غیرت مر گئی. ہماری جوان بیٹی بغیر پردے کے چھت پر گستاخ رسول کا کام کرنے جا رہی ہے، ہماری بیوی بغیر پردے کے گستاخ رسول والا کام کرنے کے لیے چھت پر موجود ہے. ذرا سوچو تو صحیح ہم کس کے بندے ہیں، ذرا سوچو تو صحیح ہم کس کے امتی ہیں. کل قیامت کے دن میدان محشر میں جناب محمد الرسول اللہ کا سامنا ہوگا. ہم اپنے نبی کو کیا چہرہ دکھائیں گے، کیا جواب دیں گے؟ اگر میرے نبی نے کہہ دیا کہ میری شان میں گستاخی کرنے والے کا تو نے تعاون کیا ہے، فرشتوں اس کو میری نظروں سے دور کر دو، یہ میرا ہو ہی نہیں سکتا.
فرشتوں اس کو میری نظروں سے دور کر دو، یہ میری بیٹی فاطمہ کی شان میں گستاخی کرنے والا، گالی دینے والا، اس کی یاد میں اس نے بھی پتنگ بنائی، پتنگ اڑائی اور اس کا تعاون کیا ہے، یہ میرا امتی نہیں ہو سکتا۔ اس کو کیا ہوگا، سوچنے کی بات ہے۔ اس لیے مسلمانوں، آج ہم یہ نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم پتنگ نہیں اڑائیں گے اور دوسرے مسلمانوں کو سمجھا کر اس چیز سے روکیں گے۔ اپنے بچوں کو کھانے کے لیے اگر پتنگ کے لیے 50 مانگ رہا ہے، آپ کھانے کی چیز 100 روپے کی دلا دو، وہ چل جائے گا، لیکن پتنگ دلا کر گستاخ رسول کا ساتھ مت دیجیے۔ یہی بس نہیں بلکہ اتران کے دن چھتوں پر اذان ہو رہی ہے لیکن ٹیپ پر گانے بند نہیں ہو رہے، مسجدوں سے اللہ اکبر کی صدائیں آ رہی ہے اذان کی کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اس کا اسپیکر بند نہیں ہو رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ میرا یہ بڑا ہے، اللہ بڑا نہیں ہے۔ زبان حال سے وہ کہہ رہا ہے، عمل سے بتلا رہا ہے کہ مؤذن کہہ رہا ہے اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے، اور یہ زبان حال سے کہہ رہا ہے کہ نہیں، میرا یہ گانا بڑا ہے۔ اذانیں ہو رہی ہے ظہر کی، عصر کی، لیکن ٹیپ بند نہیں ہو رہے، چاروں طرف سے مسجدوں سے اللہ کے نام بلند ہو رہے اور ہماری چھتوں سے گناہ کی آوازیں بلند ہو رہی ہے۔ پھر کہے کہ اللہ کی مدد نہیں آتی۔ مسلمان پریشان ہے، مسلمان اپنے ہی اعمال کی وجہ سے پریشان ہے، کسی کی طاقت نہیں ہے کہ مسلمان کو پریشان کر دے، جو بھی پریشانی ہے ہمارے ہی برے اعمال کا نتیجہ ہے۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ وہ مجھے تکلیف پہنچا دیتا ہے، وہ میرا نقصان کر دیتا ہے، وہ مسلمانوں کا بگاڑ دیتا ہے، تو اللہ کہاں گئے بھائی؟ اللہ سے بڑھ کر کوئی طاقتور نہیں ہے۔ آپ نے کسی اور کو سمجھا کہ وہ نقصان پہنچاتا ہے، وہ کرتا ہے، وہ تکلیف دیتا ہے، تو اللہ کہاں گئے؟ پوری دنیا مل کر کے اگر کسی کو نقصان پہنچانے پر آ جائے، میرا اللہ نہ چاہے تو کسی کو نقصان نہیں پہنچ سکتا، اور پوری دنیا مل کر فائدہ پہنچانے پر آ جائے، میرا اللہ نقصان چاہتا ہے تو پوری دنیا مل کر فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ اس لیے ہم نیت کریں کہ انشاءاللہ مسلمانوں تک یہ پیغام پہنچائیں گے تاکہ وہ گستاخ رسول اور گستاخ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا وہ پتنگ اڑا کر اس کا حقیقت رائے کا ساتھ دینے والا، تعاون کرنے والا نہ بنے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔